أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ گی ما مدد قادری امنا رہے یا غوث اعظم می زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم بگرد بے بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. آئیے سب لوگ مل کر ایک مرتبہ آقای نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آپ لوگ یہاں آئے ہو، پہلی بات تو آپ لوگ یہاں مجبوری میں مت بیٹھا کرو، یہاں مسروری میں بیٹھا کرو. دوسری چیز، یہاں صحیح یا کہیں بھی صحیح، کہیں بھی کچھ تب تک نہیں ملے گا جب تک تمہارے اندر ادب نہیں ہوتا. ایسی گھومنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. جس انسان کے دل میں غوث اعظم کی محفل کا ادب نہ ہو، اس انسان کو کسی بھی در سے کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا. آئے ہیں آگ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے ٹائم کاٹ رہے ہیں، کچھ لوگ بس کس ٹائم نمبر آ جائے، کس ٹائم مال مل جائے. ابے عقل کے اندھے، اگر تجھے مال لینا ہے آخرت کا یا دنیا کا کیسا بھی، تو پہلے غوث اعظم کی بارگاہ میں ادب سے آ کے بیٹھ جا. سب کو ملتا تب ہے جو ادب ہوتا ہے. 3 لوگ تھے حضور غوث اعظم کے ساتھ پڑھنے والے. ایک ابن سقا تھا، حضور غوث اعظم تھے، ایک ابن تمیمہ. تماشا مت بناؤ ان محفلوں کا، ان کا ادب کرو. کچھ لینا ہے تو تماشا نہیں ہے کہ آنے کے بعد ادھر ادھر ٹائم کاٹ رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ہم توہین کرتے ہیں، محفلوں کی توہین کر رہے ہیں ہم. یہ مولوی لوگ پاگل سے لگا رکھے ہیں تم لوگوں نے. آؤ اپنی گفتگو کرنا شروع کر دو، ٹائم کاٹو. یہ لوگ بول رہے ہیں، بک رہے ہیں، کوئی مطلب ہی نہیں ہے. ابے یہ وہ چیز دیتے ہیں نا تمہیں، نہ دولت سے حاصل ہوتی، نہ شہرت سے حاصل ہوتی ہے. اگر کچھ حاصل ہوتی ہے تو بزرگوں کی نظر سے حاصل ہوتی ہے. 3 لوگ ساتھ میں پڑھتے تھے تو شہرت ہوئی کہ پہاڑ پہ غوث نظر آتے ہیں. تو تینوں پڑھنے والے ساتھ میں تھے. ابن سقا علم کا پہاڑ تھا اور لوگ اس کے علم کا چرچا کرتے تھے، بہت بڑا مناظر تھا. اس نے کہا چلو چلتے ہیں، مل کے آتے ہیں. حضور غوث اعظم نے کہا چلو مل کے آتے ہیں. ابن تمیمہ نے کہا چلو مل کے آتے ہیں. تینوں نے مشورہ کیا چلو مل کے آتے ہیں. تو ابن سقا نے کہا کہ میں ایسا سوال کروں گا اس غوث سے کہ میرے سوال کا وہ جواب نہیں دے پائے گا. ابن تمیمہ نے کہا میں ایسا سوال کروں گا، دیکھوں گا جواب دیں گے کہ نہیں دیں گے.
غوث اعظم نے کہا تو سوال کرنے جاتا ہے، تو امتحان لینے جاتا ہے، میں وہاں جا رہا ہوں تو اس لیے نہیں جا رہا ہوں کہ میں سوال کروں گا جواب دیتے کہ نہیں دیتے ہیں، میری نیت تو صرف یہ ہے کہ میں غوث کے پاس ملنے اس لیے جا رہا ہوں، مجھے یہ دیکھنا ہے کہ وہ مجھے کتنا فیض دیتے ہیں۔ عقل کے اندھے آیا ہے دامن پھیلا کے لینے کے لیے، تماشا منا رہا ہے ادھر ادھر بیٹھ کے۔ جب تک ارے پیر کیا، یہ تو پیرانے پیر کی محفل ہے یار، اس چوکھٹ سے کیا، اگر غوث اعظم نے اس چوکھٹ سے بھی منع کر دیا نا تو اس دامن میں بھی تجھے جگہ بیٹھنے کو نہیں ملے گی۔ خواجہ محمد میاں سمر دہلوی کے دامن میں بھی اگر کچھ ہے تو میرے غوث اعظم کا دیا ہوا صدقہ۔ مطلب ہی نہیں ہے محفلوں کا، کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ مجھے کتنا فیض ملے گا۔ تینوں گئے، دیکھ کس کو کیا ملا، نیت دیکھ، جیسی نیت لائے گا ویسی پھل لے کے جائے گا۔ میں نے پچھلی بار بتایا تھا نیت اچھی ہونا چاہیے۔ تینوں گئے، پہاڑ پہ چڑھنا شروع کرتے ہیں، وہ غوث جو تھے نظر آتے ہیں، اچانک غائب ہو جاتے ہیں، پھر وہ لوگ بڑھتے رہتے ہیں، پھر سامنے نظر آتے ہیں، جلال میں آ جاتے ہیں، اور ابن سقا سے کہتے ہیں ابن سقا تو یہ کہہ رہا تھا ایسے سوال کروں گا جواب نہیں دے پائیں گے، سن لے تیرا سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں تو کافر ہو کے مرے گا، میں دیکھ رہا ہوں تو کافر ہو کے مرے گا۔ ان ولیوں کی بارگاہ میں تم تماشا بنانے آتے ہو، ان کی محفلوں میں تم ڈرامہ کرنے آتے ہو، ادھر ادھر ٹائم کاٹنے آتے ہو۔ ابے ایمان بچاؤ، یہاں جو ادب سے جھک جاتا ہے اسے یہ شہنشاہ بنا دیتے ہیں، اور جو اکڑ جاتا ہے اسے یہ نہ دنیا کا رہتا ہے نہ آخرت کا رہتا ہے، کہیں کا بھی نہیں رہتا۔ اللہ جب مارنے پہ آتا ہے نا تو دنیا کے بادشاہ کو مچھر سے مروا دیتا ہے، اور جب بچانے پہ آتا ہے تو اپنے محبوب کو مکڑی کے جالے سے بچا لیتا ہے۔ ان کی بارگاہ میں ادب سے آؤ۔ تو یہ کہہ رہا تھا ایسا سوال کروں گا جواب نہیں دے پائیں گے، سن تیرا سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں تو کافر ہو کے مرے گا۔ اور کہا ابن تمیمہ تو یہ کہہ رہا تھا میں سوال کروں گا دیکھوں گا جواب دے پائیں گے نہیں دے پائیں گے، تو سن گستاخی تو نے بھی کی ہے لیکن کم کی ہے، میں دیکھ رہا ہوں تو گمراہ ہوگا۔ اور غوث اعظم کی طرف دیکھا کہ عبد القادر تم یہ کہہ رہے تھے کہ میں دیکھتا ہوں کتنا فیض دیں گے، آپ نے اپنے بازوؤں کو کشادہ کیا اور سینے سے لگا کے ارشاد فرمایا میں دیکھ رہا ہوں تو بغداد کی جامع مسجد سے اعلان کرو گے میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر۔ بے شک سبحان اللہ۔ جو جیسی نیت لے کے جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ویسا ہی پھل عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ان کی مرضی ہے کہ وہ چاہیں تو باہر بیٹھے رہیں، لیکن ہاں ہونا چاہیے جو میرے غوث کی محفل کو محبت سے نہیں سنتا ہے اور ان کی محفل میں نہیں بیٹھتا ہے اس کو اس دروازے میں جگہ ہی نہیں ملنا چاہیے، بیٹھ باہر جگ جا۔ جو میرے غوث اعظم کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے، جو ولیوں سے محبت نہیں کرتا اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اگر ادب ہے تو سب کچھ ہے، ادب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو آؤ حضور غوث اعظم کی شان میں منقبت کے چند اشعار ملاحظہ فرمائیں، اور آپ لوگ خالی گردنیں ہلائے مت، زبان ہلا کے زور سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جو انسان ایک مرتبہ بولتا ہے اللہ جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے، ایک مرتبہ بولو زور سے سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرا تو عقیدہ یہی ہے، اگر آپ کا عقیدہ ہو نا تو آپ لوگ پھر بولیں گے خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم
دونوں جہاں میں ہے سہارا آپ لوگوں کو بھی سہارا ہے. آپ بھی امید لگائے بیٹھے ہو کہ نہیں بیٹھے ہو؟ کہ کوئی مطلب ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. تو گائے جب مولوی صاحب غلط تھوڑی گا دے گا. ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں, ایک بوڑھا صاحب نے بیٹھا ہوا, اس سے پوچھیں سمجھ میں آ رہی تاؤ؟ بولے سمجھ میں آئے کہ نہ آئے مولوی صاحب تو گائے جا. تو مولوی صاحب غلط تھوڑی گا دے کوئی. ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا. آپ لوگ کی آواز اور بلند ہونا چاہیے. اسٹیج والے تو تم دیکھ رہے کہ سو گئے. اسٹیج والے اپنی بغلوں میں نہیں دیکھ رہے, ہماری بغلوں میں کون سو رہا کون نہیں سو رہا. اسٹیج والوں پہ کتنی نظر رہتی لوگوں کی. ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو. مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو. قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوف. قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا. یاد رکھو نبی کے غلاموں, غوث اعظم کی محفل میں آنے والوں, آج تم کس امید پہ آئے ہو؟ آج تمہاری نیت میں کیا ہے؟ آج تمہارے دماغ میں کیا ہے؟ لیکن جب ولی کی بارگاہ میں آیا کرو, ولی کی محفل میں آیا کرو, ولی کی محفل میں جب قدم بڑھایا کرو تو دماغ سدھار لیا کرو. قسم خدا کی جب عالم دیکھتے ہیں تو وہ تمہاری زبان کو دیکھتے ہیں, لیکن جب ولی دیکھتے ہیں تو وہ زبان کو نہیں دیکھتے ہیں, تمہارے اندر دھڑکنے والے دل کو بھی دیکھ لیا کرتے ہیں. آج ہم کو کیا چاہیے؟ دنیا کی دولت چاہیے, دنیا کا عہدہ چاہیے, دنیا کی شہرت چاہیے, چاہے پیسہ بھی کیا ہو, چاہے کیسا بھی ہو, پیسہ چاہیے چاہے کیسا بھی ہو. آج بہت سا پیسہ مل جانا چاہیے. یاد رکھو دنیا کمانے والوں, دنیا بھی کماؤ لیکن ساتھ میں آخرت بھی کما لیا کرو.